یا علی مدد کہنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم حضرت علی کے وسیلے سے مانگتے ہیں. نہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں. حضرت علی کے وسیلے سے مانگیں گے تو یا علی مدد تو نہیں کہیں گے نا، پھر تو کہیں گے اے اللہ میری مدد فرما علی کے وسیلے سے. ہمیں اردو نہیں آتی ہے، آپ کو اردو نہیں آتی ہے. یہ تو ڈائریکٹ حضرت علی کو پکارتے ہیں، عبد القادر جیلانی کو پکارتے ہیں. اگر یہ وسیلہ شخصی پیش کرے تو ہم شرک نہ کہیں، زیادہ سے زیادہ یہ کہیں گے کہ یہ ثابت نہیں ہے. لیکن یہ ڈائریکٹ پکار رہے ہوتے ہیں غیر اللہ کو مدد کے لیے اور تعویل کرتے ہیں. اور یہ بھی تازہ تازہ انہوں نے تعویل نکالی ہے کہ جی ہم وسیلہ اور توسل کے طور پہ کرتے ہیں. وسیلہ اور توسل تو یہ ہے ہی نہیں ہے. وسیلے کی 5 اقسام جو مشروع ہیں وہ میں نے بارہا اپنی ویڈیوز میں بتائی ہیں. نمبر 1، نیک اعمال کا وسیلہ اللہ کے حضور پیش کرنا. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز کے ذریعے اللہ کی مدد چاہو، یہ صحیح وسیلہ ہے. اسی طریقے سے بخاری مسلم میں اسی کانٹیکسٹ میں ہے کہ وہ 3 لوگ ایک غار میں پھنس گئے تھے تو انہوں نے اپنے اپنے اعمال کا وسیلہ پیش کیا تو وہ پتھر ہٹ گیا سامنے سے. دوسرا وسیلہ ہے اللہ کے اسماء کا. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے لیے ہیں سارے اچھے نام، اس کے ناموں کے ذریعے اس کو پکارو. حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اس کے ذریعے اللہ سے دعا مانگے. تیسرا وسیلہ ہے کسی نیک بندے سے دعا کروانا جو سامنے آپ کے موجود ہے. صحابہ کرام حضور سے دعائیں کروایا کرتے تھے. بخاری مسلم میں آیا بارش نازل ہو جاتی تھی. ایک صحابی نابینا تھے، سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بینائی دے دے. آپ نے فرمایا کہ صبر کرو تو جنت ہے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ دعا کریں آنکھوں کے لیے، جنت تو مل ہی جانی ہے، یہ بریکٹ میں. آپ نے کہا کہ وضو کرو، وضو کیا، 2 رکعت پڑھائے. اس کے بعد کہا کہ اللہ کے حضور دعا کرو اے اللہ میں تیرے نبی کے وسیلے سے تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں، اور اے اللہ کے رسول میں آپ کے وسیلے سے آپ کے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہوں. تو کہتے ہیں دیکھیں وسیلہ ثابت ہو گیا. اگلے الفاظ کھا جاتے ہیں. آگے الفاظ ہیں اے اللہ میرے نبی کی دعا میرے حق میں قبول فرما. یہ الفاظ ہیں آگے. تو نبی السلام دنیا میں موجود ہوں، ہم تو اپنا ہر مسئلہ حضور کے پاس لے کے جائیں گے اور حضور کی دعا کی برکت سے ہمارے مسئلے حل ہوں گے انشاءاللہ. یہ وسیلہ شخصی ہے. بخاری میں 1010 نمبر حدیث ہے.